بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد ضیاء الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس میڈیا نیٹ ورک۔ خبر شامل کرتے ہیں جنیوا سے۔ 10 دسمبر انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر انٹرنیشنل کشمیر پیس فورم فرانس کے صدر زاہد اقبال ہاشمی اور سکھ برادری نے مل کر بروکن چیئر یونائیٹڈ نیشن آفس کے باہر جنیوا میں ایک بڑا احتجاجی کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانی و کشمیری کمیونٹی اور سکھ برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے میں شریک شرکاء نے ہاتھوں میں احتجاجی پوسٹر بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر بھارت مخالف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مختلف قراردادیں پیش کی گئیں اور انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر شرکاء نے اقوام عالم، بڑی طاقتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارتی فوج اور حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلم عام خلاف ورزیوں، ماورائے عدالت قتل، بغیر قانونی چارہ جوئی، قید و بند، خواتین کی بے حرمتی جیسے سنگین جرائم کا نوٹس لے اور اس کا تدارک کرے۔ صدر انٹرنیشنل کشمیر پیس فورم فرانس زاہد اقبال ہاشمی نے کہا کہ انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں اور عالمی اداروں کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے منشور پر بلا تخصیص عمل درآمد کروائیں۔ بھارتی فوج نے اپنے حقوق مانگنے والے 1 لاکھ سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا، 15,000 سے زائد خواتین کی بے حرمتی کی، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ کشمیری بھارتی جیلوں میں بغیر قانونی چارہ جوئی کے قید و بند ہیں۔ یہ سب کھلم کھلا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مقابلے میں آزاد جموں کشمیر میں آئین کی حکمرانی ہے، عدلیہ آزاد ہے، تمام طبقات فکر میں الیکشن اور منتخب نمائندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے ممالک کی حکومتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور دانشوروں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آزاد جموں کشمیر اور بھارتی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لے کر اس پر اپنی رپورٹ جاری کریں اور خلاف ورزی کی مرتکب حکومت کے خلاف کارروائی کریں۔ انہوں نے بھارتی حکومت اور افواج کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں نجی املاک پر قبضہ، روزمرہ زندگی کی روانی میں خلل ڈالنے، طلبہ، تاجروں، مسافروں، مریضوں کی نقل و حرکت سے روکنے، مذہبی اجتماعات پر پابندی لگانے پر عالمی برادری کی توجہ دلا کر انہیں ختم کرنے کے لیے اپنا مؤثر اثر و رسوخ کے استعمال کی درخواست کی۔ سبسکرائب کیجیے ایف ایس میڈیا نیٹ ورک اور دیکھتے رہیے تازہ ترین تبصرے اور خبریں۔